بھائی جن ساتھیوں کی گاڑیاں جو مسجد کے پاس والی گلی میں پڑی ہوں یہ سماج والی کے سامنے تو وہ وہاں سے گاڑی اٹھا لیں اور سامنے والا جو گراؤنڈ ہے جہاں گاڑیوں کے پارکنگ کرنے کی جگہ ہے وہاں رکھ دے گا. بھائی تشریف لے آئے جو حضرات باہر بیٹھے ہیں اندر تشریف لے آئے اور جو اندر بیٹھے ہیں تھوڑے اور قریب ہو جائیں. یہ ہماری اجتماع کی پہلی مجلس ہے. اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. ہمارے علاقے میں ہماری بستیوں میں بہت سارے لوگ تھے. اللہ نے ہم سب کو اس میں سے چن کر کے یہاں پر پہنچایا ہے. ہم خود نہیں آئے, اللہ نے پہنچایا. یہ توفیق بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے. یہ توفیق بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے. یہ قدم اٹھتے نہیں ہے, اٹھائے جاتے. یہ تو اللہ نے توفیق دی. ہمارا دشمن شیطان, اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو مبین, کہ تمہارا کھلا دشمن جو ہے شیطان. جب مجلس کی بات ہوتی ہے, اعلان ہوتا ہے کہ دین کی بات ہوگی, تو شیطان ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. کیا ڈالتا ہے کہ تبلیغ والے ایک ہی طرح کی بات کرتے ہیں, کوئی نئی بات تو کرتے نہیں. گھوم پھرا کر کے جو ہے وہی بات کرتے ہیں, 6 نمبر کی بات. یہ دل میں ڈال کر کے بیٹھنے نہیں دیتے. اور دوسری بات کیا ڈالتا ہے کہ کوئی بات یاد تو رہتی نہیں ہے. بہت سارے بیانات سنے ہیں, بہت ساری کیسٹیں سنی ہے, بڑے بڑے علماء کے بیان سنے ہیں, کوئی بات یاد رہتی نہیں ہے. یوں کر کے وہ بیٹھنے نہیں دیتے. جب ہمارے دل میں یہ وسوسہ ڈالے تو شیطان کو دلیل پیش کرنی ہے. ہم اس کو دلیل دیں. کیا دلیل پیش کرنی ہے؟ اس کو یوں کہنا ہے کہ دیکھو ہم نے 1 مہینہ پہلے کیا کھایا تھا, 6 مہینے پہلے کیا کھایا تھا, 1 سال پہلے کیا کھایا تھا. وہ کھانا تو یاد نہیں ہے, پھر کیوں کھانا کھاتے ہیں؟ ہم جو کھانا کھاتے ہیں چاہے وہ یاد نہ رہے, پیٹ میں جا کر اس کا خون بنتا ہے اور رگ رگ میں پہنچتا ہے. ایسی دین کی بات کو یاد نہ رہے لیکن فائدے سے کھانے نہیں. نیت کرو انشاءاللہ دھیان کے ساتھ میں سنیں گے. صحابہ کرام دین کے باتوں کو اتنا دھیان کے ساتھ میں سنتے تھے کہ وہ باتیں ان کو یاد ہو جاتی ہیں. صحابہ کرام نے کسی مدرسے میں داخلہ نہیں لیا. اس طرح مدرسے بنے ہوئے ہیں, باقاعدہ ان کو پڑھایا جاتا ہے, کھانے کا ان کا پورا انتظام کیا جاتا ہے, رہنے کا پورا انتظام. ایسا نہیں تھا صحابہ کے زمانے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے اوپر کھڑے ہو کر جو باتیں کہتے تھے یا مجلس میں بیٹھ کر جو باتیں کہتے تھے, صحابہ کرام دھیان کے ساتھ میں سنتے تھے. وہ باتیں ان کو یاد ہو جاتی. تو سنتے سنتے عالم بن گئے اور سنتے سنتے حافظ بن گئے اور سنتے سنتے مفتی بن گئے. دین کی باتوں کو سن کر ہم بھی دھیان کے ساتھ میں سنیں گے تو وہ باتیں ہم کو یاد ہو جائیں اور ہم بھی دوسروں تک پہنچانے والے بنیں گے. نیت کرو انشاءاللہ. دنیا والے کیا کہتے ہیں, کان کھول کر کے سنو, اور تبلیغ والے کیا کہتے ہیں معلوم ہے, آنکھیں کھول کر کے سنو. آنکھیں بند ہو گئی تو کان بھی بند ہو جائے. اس لیے یہ بات کرنے والی کی طرف دیکھتے ہوئے رہے, دھیان کے ساتھ سنیں
عمل کرنے کی نیت سے سنے اور دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے سنے، انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وعلی من تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ دین کی بات چاہے مسجد میں ہوتی ہو یا ہمارے گھر میں ہوتی ہو، چاہے بیان ہو چاہے تعلیم ہو، جب ہم سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تین بڑی بڑی جو ہے چیزیں ہمیں دیتے ہیں، تین بڑے بڑے انعام اللہ دیتے ہیں۔ پہلی کیا بات دیتے ہیں معلوم ہے؟ اللہ سب سے پہلے ہدایت دیتے ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑی دولت ہدایت ہے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ اسی لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں، چاہے فرض نماز ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، ہر نماز کی ہر رکعت میں الحمد شریف پڑھتے ہیں، اور الحمد شریف میں ہم جو دعا مانگتے ہیں وہ ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ بتا۔ اگر اس سے بڑی دولت ہوتی تو اللہ ہمیں وہ بات سکھاتے کہ یہ مانگو، لیکن اللہ نے کیا مانگنا سکھایا معلوم ہے بھائی؟ ہدایت مانگنا سکھایا۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا میں سب سے بڑی دولت ہدایت ہے، اسی کے بعد ہدایت ہے، اور دنیا کے کوئی اسباب نہیں ہے، اس کے بعد رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہے، کھانے کے لیے روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے، لیکن اس کے بعد ہدایت ہے، یہ جو انجام کے اعتبار سے کامیاب ہے۔ اور ایک انسان کے بعد دنیا کے سارے اسباب ہیں لیکن ہدایت نہیں ہے تو انجام کے اعتبار سے ناکام۔ اور ہدایت کون دیتا ہے معلوم ہے؟ اللہ دیتا ہے، کسی کے قبضے میں نہیں ہے، کسی نبی کے قبضے میں نہیں، کسی عالم صاحب کے قبضے میں نہیں، اور کسی تبلیغ والے کے قبضے میں بھی نہیں ہدایت دینا۔ ہدایت کی محنت ہے ہمارے قبضے میں۔ دین کی باتیں ہم سنیں گے، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ دیکھو نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت کا کام کیا۔ 950 سال کس کو کہتے ہیں بھائی؟ رات میں، دن میں، انفرادی طور پر خوب محنت کی 950 سال تک، اور 950 سال کی محنت پر جو ہدایت ملی وہ کتنے لوگوں کو ملی معلوم ہے؟ 80 یا 84 آدمیوں کو ہدایت ملی۔ اگر حساب کریں تو 12 سال میں ایک آدمی پڑھتا ہے، 12 سال میں ایک آدمی کو ہدایت ملی۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال محنت کی، 20 اور 3 23 سال کی محنت پر اللہ نے جو ہدایت دی ہے وہ 1.25 لاکھ سے زیادہ مجمع کو ہدایت دی۔ 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں تھے، اور جو غائبانہ اپنے اپنے گھروں پر، اپنے اپنے دیہاتوں میں جو ایمان لائے، ان کی تعداد اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کتنے ہوں گے۔ ایک نبی محنت کرتے ہیں 950 سال اور ہدایت ملتی ہے 80-84 آدمیوں کو، اور ایک نبی محنت کرتے ہیں 23 سال اور ہدایت ملتی ہے 1.25 لاکھ سے بھی زیادہ مجموعہ کو۔ اتنا فرق کیوں بڑھ گیا بھائی؟ اس کی وجہ قرآن خود بتاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان کے اندر سننے کا مزاج نہیں تھا، بات سنتے نہیں تھے۔ کلما انی دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم۔ نوح علیہ السلام جب دعوت دیتے تھے تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، بات سنتے نہیں تھے، تو اللہ نے ان کو تھوڑی ہدایت۔
950 سال پر 80 یا 84 آدمیوں کو ہدایت ملی. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے ان کے اندر سننے کا مزاج تھا اور ماننے کا مزاج تھا. سمعنا وأطعنا کہ ہم سنیں گے اور مانیں گے. اللہ نے 23 سال میں گھڑا کر ہدایت دی. ایک دولت کو اللہ ہدایت دے. دیکھو حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشہ کے رہنے والے تھے, کالے تھے, چہرہ کوئی خوبصورت نہیں تھا, بال ان کے گھنگریالو تھے, پیر بڑے بڑے تھے, چھاتی بہت چوڑی تھی, اونچے تڑنگے تھے, لیکن دل میں طلب پیدا ہوئی, اللہ نے فوراً ہدایت دے. دین کی بات ہم سنیں گے تو ہمارے دل میں طلب پیدا ہوگی اور اللہ تعالیٰ جو فوراً ہدایت کا فیصلہ کرتے ہیں. اس لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ اکثر یوں کہتے تھے کہ اگر ہدایت لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو ہم کالوں کو کون ہدایت دے؟ اس کے قبضے میں وہ ہدایت اللہ کے قبضے میں, کسی نبی کے قبضے میں نہیں, کسی عالم صاحب کے قبضے میں بھی نہیں. اللہ ہی دیتے ہیں. جس کے دل میں طلب پیدا ہو گئی اللہ اس کو فوراً ہدایت دے دے, چاہے دنیا میں کوئی اس کی عزت نہ کرتا ہو. حضرت بلال رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ تشریف لائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بنے اور اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی. اور اللہ نے اتنے اونچے مقام کے اوپر پہنچایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جنت میں داخل ہوں گے, سب سے پہلے نبیوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنت میں داخل ہوں اور اٹھنی کے اوپر سوار ہوں گے. اور اٹھنی کی نکل کس کے ہاتھ میں ہوگی بھائی؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں. تو سب سے پہلے حضرت بلال بھی جنت میں جائیں. اللہ نے اتنے اونچے مقام کو پہنچایا. ہدایت بڑی دولت ہے. اگر ہمارے دل میں ہدایت پیدا نہیں, دل میں جو ہے طلب پیدا نہیں ہوئی, تو چاہے نبی کا باپ ہو, چاہے نبی کا بیٹا ہو, چاہے نبی کی بیوی ہو, چاہے نبی کا چچا ہو, اللہ کسی کو ہدایت دے دے. دیکھو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں. اللہ نے بڑے بڑے کام کروائے, بیت اللہ کی تعمیر کرائی, قربانی کی رسم جو ہے ان سے جاری کروائی, زمزم کا پانی جو ہم پیتے ہیں وہ بھی جو ہے ان کے طفیل میں, بڑی بڑی قربانیاں دلوائی. لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو ہدایت نہیں دے سکتے. ان کے باپ کا نام تھا آزر, مورتیاں بناتے ہیں. دل میں طلب نہیں کہ اللہ نے ہدایت نہیں دی. نوح علیہ السلام 950 سال تک انہوں نے دعوت کا کام کیا, لیکن اپنی بیوی کو ہدایت نہیں دے سکے, اپنے بیٹوں کو ہدایت نہیں دے سکے. لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو ہدایت نہیں دے سکے. اور ہمارے نبی جو سارے نبیوں کے امام, سارے نبیوں کے جو ہے سردار ہیں, اور آپ کے طفیل میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے, اپنے چچا کو ہدایت نہیں دے سکتے. ابو طالب نام کیا ہے؟ ابو طالب یعنی طلب کرنے والے کا باپ, نام یہ ہے, یا طلب والا. اور 42 سال تک 40 اور 2 42 سال تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دیا ہے. شیخ ابی طالب جو کاٹی تھی, پورے خاندان کو جو بائیکاٹ کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان کو, اس کے اندر ابو طالب بھی تھے. 3 سال تک وہاں گھاٹی میں رہے, پتے چبائے, اتنی بڑی جو ہے قربانی دی. آخری وقت تھا دنیا سے جانے کا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراہنے بیٹھے اور دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ میرے چچا کو ہدایت مل جائے. اندر سے بے چین ہے اور دعائیں کر رہے ہیں, اور چچا سے کہہ رہے ہیں چچا میرے کان میں چٹکے سے کلمہ پڑھ دو تاکہ حشر کے میدان میں آپ کی ایمان کی گواہی دے سکوں. چچا کے دل میں طلب نہیں تھی, قرآن کی آیت اتر گئی,
انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو چاہو اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو ہمارے قبضے میں ہے. اتنے بڑے نبیوں کے امام، سب کے سردار، اپنے چچا کو ہدایت نہیں دے سکتے. جس کے دل میں طلب پیدا ہوگی اللہ فوراً ہدایت دے دے. دین کی بات سننے پر طلب پیدا ہوتی اور اس طلب کے اوپر اللہ ہدایت دیتے. ایک تو انعام اللہ یہ دے دین کی بات سننے پر. نیت کرو انشاءاللہ کل دوپہر تک ہر مجلس میں ہم جم کے بیٹھیں گے اور دین کی باتوں کو دھیان کے ساتھ میں سنیں گے. اور دوسری دولت کیا دیتے ہیں معلوم ہے؟ اللہ ہماری مغفرت کر دیتے. مغفرت کا کیا معنی؟ مغفرت کا معنی ہے پوری زندگی کی چھٹی. گلا سلا الٹا سیدھا جو کیا سب معاف. ہم سب نے سنا ہے کہ دین کی مجلس جہاں لگتی ہے فرشتے پوری مجلس کو گھیر لیتے ہیں. ابھی بھی جو ہے چاروں طرف فرشتے ہیں اور آسمان تک جو ہے ایک دوسرے کے اوپر ہے. جب یہ مجلس ختم ہوگی ہم سب کی بخشش ہو جائے گی انشاءاللہ. بخشش کی معنی یہ ہے پوری زندگی کی چھٹی، اللہ معاف کر دے. دنیا میں سب سے بڑی دولت ہدایت ہے اور آخرت میں سب سے بڑی دولت جو ہے مغفرت ہے. وہاں جس کی مغفرت ہو گئی ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو. علامہ سعودی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ لکھا، دھیان کے ساتھ سننا بھائی. ایک عابد صاحب تھے. پہلے جو لوگ تھے، پہلے جو امتیں تھی، ان کی عمریں زیادہ تھی. کسی کے 500 سال، کسی کے 1000 سال، کسی کی اس سے بھی زیادہ. اور جزیروں میں، پہاڑوں کی گھروں میں، جنگلوں میں سالوں تک وہ عبادت کرتے. ایک عابد صاحب کا بہت بڑا کاروبار تھا اور ان کے دل میں جذبہ اٹھتا تھا کہ میں بھی کسی تنہائی جگہ پر جا کر اللہ کی خوب عبادت کروں. ایک مرتبہ سارا کاروبار جو ہے نا بچوں کے نام پر کر دی اور ایک جزیرے میں، جزیرہ یعنی دریا کے بیچ میں ٹاپو، تھوڑی خشکی جگہ، ایک ایسا جزیرہ تلاش کیا جہاں پر کوئی نہ جا سکے. وہاں جا کر کے ایک چھوٹا سا چھپر بنایا اور اللہ کی عبادت شروع کر. کوئی دھیان بٹانے والا نہیں. ٹھاڑ کی عبادت دھیان والی. اللہ نے اپنے فضل سے وہاں ایک چشمہ جاری کر دیا میٹھا پانی اور ایک انار کا درخت لگا. عابد صاحب انار کھاتے تھے اور میٹھا پانی پیتے تھے اور خوب ٹھاٹ کے اللہ کی عبادت کرتے. 500 سال عبادت کی انہوں نے، کوئی دھیان بٹانے والا نہیں. قاری ظہیر صاحب تھے نظام الدین، جماعتوں کی کارگزاری لیتے، حسبک اللہ والے، بہت بڑے اللہ والے. بہت سارے حضرات نے دیکھا بھی ہوگا، اورجا کے رہنے والے. ایک مرتبہ کارگزاری میں بیٹھا تھا تو انہوں نے ایک بات بتائی. ایک آدمی دکان سے آیا، دکان کی چابیاں بہت ہوتی ہے، اندر کا لاک ہوتا ہے، بڑی بڑی چابیاں ہوتی ہے. وہ پوری چابیوں کا جو لوکھا تھا نا وہ گھر میں پھینکا مغرب کے وقت. یہ چابیاں رکھ لو اور کھانے کا جو مطلب دیکھتی ہے سالن، اس کو چولہے پر رکھ دو، میں بھی نماز پڑھ کے آتا ہوں. مغرب کی نماز پڑھی، جماعت آئی ہوئی تھی. ایک آدمی کھڑا تھا دروازے ہوا، جیسے سلام پھیرا، کندھے پر ہاتھ رکھا کہ بھائی صاحب بات پڑھی، بیٹھ جاؤ. یوں کر کے بعد میں بٹھا دی. آدھا پونا گھنٹہ بعد ہوئی، تشکیل ہوئی، کوئی نام آیا نہیں. امیر صاحب کھڑے ہوئے کہ بھائی تھوڑے تھوڑے آگے ہو جاؤ کہ وہ جنت میں ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. قاری صاحب کہتے تھے کہ وہ آدمی بیٹھا بیٹھا یہ سوچتا ہوگا کہ جنت میں تو ہوگا، میری دیگچی کا کیا ہوگا؟ تو چولہے پر رکھوا کے آیا تھا.
آدمی گھر پر جو ہے نا دھیان کے ساتھ بات نہیں سنتا ہے. اب جب آپ یہاں آ گئے، اب یہاں کوئی مشغلہ نہیں، دھیان کے ساتھ بات سنو. جماعت میں بھی آدمی دھیان کے ساتھ میں بات سنتا ہے. تو عابد صاحب نے 500 سال عبادت کی. جب ان کی موت کا وقت آیا، انہوں نے 2 دعائیں مانگی. ایک دعا تو یہ مانگی کہ اللہ میں سجدے میں جاؤں، میں نماز پڑھوں، اور جب سجدے میں جاؤں اس وقت فرشتہ میری روح کا اثر کرے. اور دوسری دعا یہ مانگی کہ اللہ میرے جسم کو قیامت تک ویسا ہی رکھیو، زمین بھی اس کو مٹی نہ بناوے، کوئی کیڑے مکوڑے نہ کھاوے، اور کوئی انسان وہاں سے مجھے ہٹاوے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ وہ عابد صاحب آج بھی سردی کی حالت میں ہے. ایسی جھاڑی اللہ نے وہاں لگا دی ہے کہ وہاں کوئی نہیں جا سکتا. کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے قصہ بیان کیا، اور وہ سردی کی حالت میں ہے، قیامت تک سردی کی حالت میں رہیں گے. جب قیامت قائم ہوگی اللہ ان کو کھڑا کرے اور فرشتوں سے فرمائیں گے، فرشتوں اس عابد کو میرے فضل سے جنت میں داخل کرو. عابد صاحب کہیں گے اللہ آپ کے فضل سے نہیں، میں نے تو 500 سال عبادت کی ہے، میں اپنی عبادت کی وجہ سے جاؤں گا جنت. اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے اس عابد کو لے جاؤ اور جہنم سے 500 سال کا راستہ ہو، اتنے دور سے گزرو. جس طرح زمین سے لے کر آسمان تک 500 سال کا راستہ ہے، جہنم سے اتنے دور سے ان کو گزارو. جب فرشتے وہاں سے گزاریں گے تو جہنم کی گرمی، وہاں کی لو، وہاں کی تپش عابد صاحب کو ایسی لگے گی کہ ان کی زبان سوکھ جائے گی، زبان باہر نکل آئے گی اور بالکل مرنے کے قریب. اتنے میں ایک ہاتھ ظاہر ہوگا، ہاتھ میں گلاس ہوگا، اس میں پانی ہوگا. یہ عابد صاحب پانی پینے کے لیے دوڑیں گے. ایک گیپ سے آواز آئے گی یہ پانی مفت نہیں ملتا، اس کی قیمت ہے. عابد صاحب کہیں گے کیا قیمت ہے؟ ایک آواز آئے گی 500 سال کی مقبول عبادت. عابد صاحب کہیں گے میرے پاس ہے، 500 سال کی عبادت دے دیں گے اور ایک گلاس پانی پی لیں. اللہ کے پاس حاضر کریں. اللہ فرمائیں گے وہ عابد تیری 500 سال کی عبادت سے میں بے نیاز ہو گیا. اور ایک گلاس پانی میں گئی. اب میں نے تیری آنکھیں بنائی تھی، آنکھوں میں کالی پتلی بنائی تھی جس سے دنیا کی چیزوں کا دیکھتا تھا، اس کا حساب لا. میں نے انار کا درخت لگایا تھا، 500 سال تو نے انار کھائے، اس کا حساب لا. میں نے ایک چشمہ جاری کیا تھا 500 سال، کٹورے بھر بھر کر کے اس کا پانی پہ، اس کا حساب لا. اب صاحب گھبرا جائیں گے اور کہیں گے اللہ آپ کے فضل سے جنت میں جا سکتا ہوں. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ بات سنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤ گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں. یہ ہو گئی مغفرت. اللہ جس کو معاف کر دے یہ ہو گئی مغفرت، ہمیشہ کے لیے کامیاب. اچھا اس کی نشانی کیا ہے کہ اللہ کا فضل ہمارے اوپر ہوگا؟ اللہ دنیا میں کسی نیک کام کرنے کی توفیق دے تو یہ سمجھو کہ اللہ کا فضل شروع ہو گیا. جسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تعلیم میں بیٹھ رہے ہیں، گشتوں میں چل رہے ہیں، جماعتوں میں جا رہے ہیں، دین کی محنت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی خیر خواہی کر رہے ہیں، یہ اللہ کا فضل چالو ہو گیا. اس کی نشانی ہے کہ اللہ آخرت میں ہمارے اوپر اللہ کا فضل کرے، اپنا فضل کرے. اس لیے شکریہ ادا کرنا چاہیے. راستے میں کانٹا پڑا ہوا ہم نے ہٹا دیا، اس کے اوپر بھی اللہ کا شکر کرے. ایک پتھر کا ٹکڑا پڑا تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اور ہم نے ہٹا دیا، اللہ کا شکر کرے. بہت سارے ایسے واقعات ہیں. ایک محدث صاحب تھے، ہزاروں ان پر حدیث زبانیات تھی، اور پہلے فاؤنٹن پین جو ہے ہمارے پاس جو ہوتا ایسا نہیں تھا، وہ کھڑیا ہوتا تھا. کھڑیا
اس میں شاہی ہوتی تھی روشنائی، اور مجانی کی قلم بناتے تھے، اس میں ڈبو کر کے لکھتے تھے۔ تو محدث صاحب قلم کو ڈبو کر کے جب لکھنے کے لیے گئے، ایک مکھی اڑی ہوئی آئی اور نوک کے اوپر بیٹھ گئی شاہی کو پینے کے لیے۔ محدث صاحب نے قلم کو روک لیا، اس کو شاہی پینے دی، اس کی پیاس بجھ گئی، اڑ گئی، انہوں نے لکھنا شروع کر دیا۔ ایک ہفتے کے بعد یہ محدث صاحب کا انتقال ہو گیا۔ دوسرے محدث صاحب نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور یوں کہا کہ ہماری ایک ادنا مخلوق کی پیاس کو تم نے بجھایا تھا، اس کے اوپر ہم تمہاری بخشش کرتے۔ ایک مچھر کو روشنائی ملائی، اس کے اوپر بخشش ہو۔ اس لیے کوئی بھی نیکی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے کا موقع ملے، اس کو ہم کر گزرے، ہو سکتا ہے اللہ اس کے اوپر بخشش کر دے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے، ان کا جب انتقال ہوا، اللہ نے ان کو پوچھا کیا لائے ہو؟ انہوں نے سوچا کہ ادھر ادھر کی بات کروں گا تو پکڑا جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ ایمان لایا۔ اللہ نے فرمایا ایسا ایمان لائے ہو، ایک مرتبہ دودھ پیا تھا، پیٹ میں درد ہوا تھا، تو تم نے یوں کہا تھا کہ دودھ کی وجہ سے ہوا، کیا دودھ کی وجہ سے پیٹ میں درد ہوا تھا؟ گھبرا گئے۔ اللہ نے فرمایا ایک ادا تمہاری ہم کو پسند ہے۔ ایک مرتبہ رات کو آپ نکلے نماز کے لیے اندھیرے میں، ایک بلی کا بچہ ٹھنڈی کے مارے کانپ رہا تھا، تم نے اس کو تھیلا اڑایا اور اس کے چاروں طرف آگ جلائی تھی تاکہ اس کی ٹھنڈی جو ہے دور ہو جائے۔ یہ ادا ہم کو پسند ہے، ہم تمہاری بخشش کرتے۔ آخرت میں جس کی بخشش ہو گئی ہمیشہ کے لیے کامیاب۔ دین کی مجلس میں یہ دولت ملتی ہے، ہماری بخشش ہو جاتی ہے، بہت بڑی دولت۔ نیت کرو انشاءاللہ دین کی مجلس میں بیٹھیں گے، چاہے وہ بیان ہوتا ہو یا تعلیم ہوتی ہو، چاہے مسجد ہو یا گھر ہو، جہاں پر بھی موقع ملے اپنے آپ کو بٹھاوے۔ اور تیسری دولت اللہ کیا دینے والوں ہے؟ دھوکہ کھل کر حقیقت سامنے آتی ہے اور تیاری کا موقع ملتا ہے۔ یہ دنیا دھوکہ ہے، اللہ قرآن میں جگہ جگہ فرما رہے ہیں وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان۔ متاع کس کو کہتے معلوم ہے؟ اللہ پوری دنیا کو مشرق سے مغرب اور شمال سے لے کر کے جنوب، یہ پوری دنیا کو اللہ کہتے ہیں متاع۔ چولہے کے بعد جو کالا کپڑا ہوتا ہے وہ تبھی صاف کرنے کے لیے، یا بھٹیارے جب کھانا پکانے کے لیے آتے ہیں بڑے بڑے چمچے لے کر کے آتے ہیں، کالا کپڑا ان کے پاس ہوتا ہے، وہ چمچے صاف کرنے کا کالا کپڑا، اس کو کہتے ہیں متاع۔ اللہ پوری دنیا کو کہہ رہے ہیں متاع، یہ تو ایک کالا کپڑا ہے جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اور کبھی اللہ یہ کہتے ہیں کہ دنیاوی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے، اور دھوکے بعد شیطان تم کو دھوکے میں ڈال دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھا رہے دھوکہ۔ ایک مرتبہ صحابہ نے فرمایا آؤ میں تمہیں دنیا کی حقیقت بتاؤں۔ صحابہ کو کہا لے گئے معلوم ہے؟ جہاں کوڑا کرکٹ تھا اکڑا، جہاں چکڑے پڑے ہوئے تھے، ہڈیاں پڑی ہوئی تھی، کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھی، گندگی پڑی ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ یہ چترے جو پڑے ہیں وہ بہترین لباس جس کو لوگ پہن کر کے ادھر کر کے چلتے تھے، آج ہوا ادھر سے ادھر کر رہی ہے۔ اور یہ ہڈیاں جو پڑی ہے یہ وہ گھوڑوں کی اور اونٹوں کی ہڈیاں ہے جس کے اوپر بیٹھ کر کے اکڑ مکڑ کے ساتھ میں چلتے تھے۔ اور یہ کھوپڑیاں جو پڑی ہوئی ہے وہ انسانوں کی کھوپڑیاں ہے جنہوں نے برسوں کا نظام بنایا تھا، آئندہ سال یہ کرنا ہے، پر سال یہ کرنا ہے،
10 سال کے بعد یوں کرنا ہے، 20 سال کے بعد یوں کرنا ہے. آج اس حال میں ہے کہ ادھر سے ادھر ٹھوکریں کھا رہے ہیں. پورا نقشہ فیل ہو گیا. اور یہ گندگی جو پڑی ہے وہ بہترین کھانے بریانی پلاؤ جو اپنی طرف کھینچتی تھی، آج یہاں سے لوگ ناک بند کر کے جا رہے ہیں. یہ ہے دنیا کی حقیقت. صحابہ کرام کے سامنے جب دنیا کی حقیقت آئی تو صحابہ کرام بہت ہوئے. تو اللہ بھی فرما رہے ہیں دھوکہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کو سمجھا رہے ہیں دھوکہ. تو دھوکہ سمجھ میں کب آئے گا بھائی؟ جب حقیقت سامنے آتی ہے تو دھوکہ سمجھ میں آ جاتا ہے. لوگوں ایک دو مثالیں دیتا ہوں میں، دھیان کے ساتھ میں سننا ہوئے. اس سے پہلے ایک لطیفہ سناؤ بھائی. مجھے کو بیان وغیرہ کرنا آتا نہیں ہے، ٹوٹی پھوٹی باتیں کرتا رہتا ہوں. ایک جگہ پر جوڑ تھا جیسے آپ کا جوڑ ہے، تو مشورہ ہوا بھائی کس کا بیان رکھنا ہے. تو ساتھیوں نے رائے دی کہ آج تو بلا امام صاحب کا بیان رکھو. آئے زور زور کی آوازیں لگائی، بیان کرنا آتا نہیں تھا. پھر مجمع سے پوچھا بھائی سمجھ میں آیا؟ کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، خالی شرما میں کہا کہ آیا. پھر مولانا نے کہا آمین 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 کر کے 500 روپے لے کے چلے. گاؤں والوں نے مشورہ کیا کہ کوئی بات تو سمجھ میں آئی نہیں، انہوں نے دھوکہ دیا ہم کو، کیا کرنا چاہیے. پھر مشورہ ہوا کہ ان کو پھر سے بلاؤ، 500 روپے پھر سے دیں گے. لیکن اب کی مرتبہ جو ہے نا، جب پوچھئے کہ بھائی سمجھ میں آیا تو آدھے مجمع کو بولنے کا کہ آیا، اور آدھے مجمع کو بولنے کا کہ نہیں ہے. پھر وہ کہا جائے کہ ان کو صاف صاف بولنا پڑے. دو ساتھی گئے کہ امام صاحب گاؤں والوں نے آپ کو پھر سے یاد کیا ہے، کہا 500 روپے کی آپ دیں گے چلو. آئے زور زور کی آواز لگائی. پھر پوچھا بھائی سمجھ میں آیا؟ آدھے مجمع نے کہا کہ آیا. ان کو بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا، وہ خالی ایسا ہی کہا کہ آیا. اور آدھے مجمع نے کہا کہ نہیں آیا. تو اپنے جیسا تو پھنس جاوے بھائی. انہوں نے کیا کہا معلوم ہے کہ بھائی جن لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہے آپ لوگ ان لوگوں کو سمجھا دینا. اور آمین آمین کر کے چلے گئے. گاؤں والوں نے پھر مشورہ کیا کہ تم کو دھوکہ دیا، کہا کہ پھر سے بولو 500 روپے پھر سے دیں. پھر آئے زور زور کی آواز لگائی. پھر پوچھا کہ بھائی سمجھ میں آیا؟ سب نے مشورہ یہ کیا کہ آپ کی طرح سب کو نہ بولنے. تو سب نے کہا نہیں. تو امام صاحب نے کیا کہا معلوم ہے کہ بھائیوں میں تو سمجھا کے مر گیا، آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو سمجھا ہے. کیوں کر کے آمین آمین کر کے. آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں بھائی؟ اللہ مجھے بھی سمجھا رہا ہے، آپ حضرات کو بھی سمجھا رہا ہے. لوگوں دو مثالیں دیتا ہوں. ایک آدمی سویا ہوا ہو اور سپنا دیکھا، خواب دیکھا، اچھا تھا، بہترین کھانا کھا رہا ہے یا بہترین مال میں آرام کر رہا ہے، یا چناؤ میں کھڑا تھا جیت گیا، لوگ نعرے لگا رہے ہیں اور لمبی لمبی گاڑیاں استقبال میں کھڑی ہے، پھول ہار چڑھا رہے ہیں اور بہت خوش ہو رہا ہے. لیکن پولیس کا کوئی جرم ہو گیا تھا. پولیس والے آئے، زور سے 2 ڈنڈے مارے نیند میں اور ہاتھ کڑی کر کے پکڑ کے لے گئے. اب راستے میں سوچ رہا ہے کہ جو خواب میں دیکھ رہا تھا، جو مزے اڑا رہا تھا، وہ دھوکہ تھا اور یہ ڈنڈے کھائے وہ حقیقت. تو حقیقت سامنے آئی تو دھوکہ سمجھ میں آ گیا. سمجھ میں آیا کہ نہیں بھائی؟ اسی طریقے سے ایک آدمی پورا خواب دیکھ رہا ہے، سانپ نے پیچھا کیا، اب وہ بھاگ رہا ہے، بھاگ بھی نہیں سکتا، گر رہا ہے، سانپ بالکل قریب آ گیا، یا کوئی کنواں سامنے آ گیا، کنویں میں گرنے کے قریب ہے، چیخیں مار رہا ہے. بعض مرتبہ بچوں کو دیکھا ہوگا کہ چیخیں مارتے مارتے 4 پیسے نیچے میں گر جاتے. ایسا کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہا، لیکن بیوی نے بازو پکڑ کے اٹھایا، لوگوں کو ناشتہ دیا.
اب اس کا تو ساتھ کھلا ہوا تھا، پسینہ نکل رہا تھا. اب ناشتہ کرتے کرتے سوچ رہا ہے کہ جو خواب میں ڈر رہا تھا یہ دھوکہ تھا اور یہ ناشتہ حقیقت سامنے آئی تو دھوکہ سمجھ میں آئے. اللہ اس دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دھوکہ سمجھا رہے ہیں. یہ دھوکہ ہے. یہ دھوکہ سمجھ میں کب آئے گا بھائی؟ جب حقیقت سامنے آئے. اس سے پہلے ایک قصہ سنا تو طفیل بن عمرو دوسی حیات الصحابہ میں قصہ ہے بڑی تفصیل کے ساتھ ہے. طفیل بن عمرو دوسی بڑے شاعر تھے، عربی کے شاعر اور بڑے ماہر آدمی، کامل آدمی. وہ مکہ میں آنے والے اور مکہ میں مشرکین نے دستور ایک قانون بنایا کہ کوئی بھی باہر کا آدمی آوے تو اس کے کان اتنے بھرو اتنا بھڑکاؤ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل نہ سنے. ان کی بات سنے گا ان کے باتوں میں آ جائے گا. یہ مشرکین نے طے کیا. تو طفیل بن عمرو دوسی مکہ میں آنے والے تھے. ایک بڑا وفد یعنی بڑی جماعت مشرکین کی، ایک بڑا مجمع مکہ سے باہر گیا. طفیل بن عمرو دوسی کا بڑا استقبال کیا اور راستے میں اتنا بھڑکایا یعنی اتنے کان بھرے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنے. تو طفیل بن عمرو دوسی نے اپنے کانوں میں روح ڈالی کہ ان کی کوئی بات میرے کان میں نہ پڑے. مکہ میں اپنے رشتے داروں کے گھر جاتے تھے، سب سے ملتے تھے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملتے. ایک مرتبہ بیت اللہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اب نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے نا بڑا کشش والا ہے. لوہے چمک مقناطیس کشش والا. ہم سب نے دیکھا ہوگا کہ ہماری جماعتیں ریل میں جب سفر کرتی ہے اور جب کوئی بڑا اسٹیشن آتا ہے تو نیچے اتر کر کے نماز پڑھتے ہیں. ہم تو ہمارے بڑے بڑا کرتے ہیں کہ بھائی نیچے اتر کر نماز مت پڑھو، گاڑی میں پڑھو. پہلے ہم نے دیکھا کہ جب جماعتیں نماز پڑھتی تھی تو ریل میں بیٹھے ہوئے اپنے وطن بھائی یوں سے دیکھتے تھے. ان کو کشش معلوم ہوتی ہے. کشش کتنا اچھا طریقہ ہے. ایک آدمی آگے کھڑا ہے، جب وہ تھوکتا ہے تو سب تھوک جاتے ہیں، کھڑا ہوتا ہے سب کھڑے ہوتے ہیں، سدے میں جاتے ہیں سب سدے میں جاتے ہیں. اور جو اسی ڈبے میں ہوتے ہیں وہ کان صاف کر کے برابر دیکھتے ہیں. ان کو کشش معلوم ہوتی ہے. تو طفیل بن عمرو دوسی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. ان کو کشش معلوم ہوئی یار تو بڑا اچھا طریقہ ہے اور میں شاعر آدمی ہوں، قابل آدمی ہوں اور میں نے بیوقوفی کی ہے، کانوں میں روح ڈال دیا ہے. ان کی بات سنو، اگر بات صحیح ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ان کی بات کو ٹھکرا دوں گا. انہوں نے روح نکالا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے. قرآن کو جب سنا تو عالم سمجھ گئے یہ نبی، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. بڑے بڑے شاعر تھے اربستان میں. ایک شاعر پہاڑ کی گھو میں رہتا، کوئی بھی آدمی ایک مصرع شاعر کا ایک مصرع لکھ کر کے وہاں رکھ دے ہوئے تو فوراً دوسرا مصرع لگا دیتا. جب سورہ کوثر اٹھی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ایک صحابی نے یہ دو آیتیں لکھ کر کے وہاں رکھی پہاڑ کے گھو میں. وہ شاعر کہیں سے آیا، اس نے پرچہ دیکھا، فوراً کیا لگا دیا معلوم ہے؟ ھذا الکلام لیس ببشر، یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے. اتنے بڑے ماہر شاعر ہوتے تھے. تو طفیل بن عمرو دوسی سمجھ گئے کہ یہ نبی ہے. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے تشریف لے جانے لگے تو طفیل بن عمرو دوسی پیچھے ہو گئے. آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی چیز کی دعوت دیتے ہو،
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور خطبہ پڑھا، خطبہ سنا، فوراً اسلام قبول کر کہ وہ دھوکہ کھل گیا۔ لوگوں نے کتنے کان بھرے تھے، ان کی بات نہ سننا، بات نہ سننا، اپنے کانوں میں روح ڈال دیا تھا، لیکن جب بات سنی فوراً دھوکہ کھل گیا، حقیقت سامنے آ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی قوم کا سردار ہوں، مجھے کوئی نشانی دو، میں اپنی قوم کو دعوت دوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ ان کی پیشانی میں روشنی چالو ہو گئی، قوم سے لائٹ کی طرح سے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری قوم یہاں روشنی دیکھے گی تو وہ تو الٹا سمجھے کہ دیکھو یہ کلمہ پڑھ کر کے آئے، مسلمان بنے، ان کی پیشانی میں کوڑ پیدا ہو گئے، آپ دعا کرو یہ روشنی دوسری جگہ پر آ جائے۔ ان کے ہاتھ میں ہینڈر تھا، کہ ہینڈر کا جو ڈنڈا تھا وہ ڈنڈے کے اندر روشنی آ گئی، اور لے کر کے جب چلتے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہاتھ میں لالٹین۔ اپنے گاؤں میں گئے، پہاڑ سے نیچے اتر رہے تھے تو گاؤں والوں نے دیکھا کہ کوئی آدمی آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں لالٹین ہے، حالانکہ وہ لالٹین نہیں تھی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اس کی روشنی تھی۔ جا کر کے اپنی قوم کو جمع کیا، دعوت دی، کسی نے کلمہ نہیں پڑھا، بہت محنت کرتے رہے، بہت محنت کرتے رہے، کلمہ نہیں پڑھا۔ ان کے گھر والوں نے کلمہ پڑھ لیا تو بد دعا کرانے کے لیے آئے، پیدل چل کر کے مکہ میں آئے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری قوم بڑی ضدی قوم ہے، بات مانتی نہیں، آپ بد دعا کرو سب بن جاؤ، ہلاک ہو جاؤ۔ ہمارے نبی سے ہاتھ اٹھائے اور کیا دعا مانگی معلوم ہے بھائی؟ اے اللہ دوست قبیلہ کو ہدایت دے، اے اللہ دوست قبیلہ کو ہدایت دے۔ تو پھر بھی ہمارے دوستی فرماتے تھے کہ میں پاس میں کھڑے ہو کے نعرہ سن رہا تھا کہ میں تو بد دعا کرانے کے لیے آیا تھا، وہ یہ تو دعائیں دے رہے ہیں۔ 3 مرتبہ دعا دی اور کہا کہ تمہیں جا کر کے محنت کرو، تمہارے جیسے ہیرے تو بہت ہو چکے ہیں، کہ آپ جو بیٹھے ہیں بھائی بہت قیمتی ہیرے ہیں، اور ہماری بستیوں میں جو لوگ ہیں نا مسلمان وہ بھی بہت قیمتی ہیرے ہیں، کسی کو معمولی نہیں سمجھتا، ان کو محنت کر کے قریب کر کے۔ ہم لوگ گئے تھے صومالیہ، افریقہ کا ایک ملک ہے صومالیہ، وہاں جماعت میں گئے تھے چاند، تو پورے ملک کے جو امیر ہے شیخ اسماعیل، انہوں نے کیا کہا آپ کو معلوم ہے؟ اپنے کہا جب پالنپور سے آئے تھے بہت خوش ہو گئے، اچھا مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری کے علاقے، ہم نے کہا اسی گاؤں سے آئے نگامن سے، اور خوش ہوئے۔ انہوں نے کیا کہا معلوم ہے کہ میں مولانا محمد عمر صاحب کی بات سے دعوت میں لگا ہوں، میں حج میں گیا تھا اور مولانا محمد عمر صاحب کے پاس میں بیٹھا تھا نماز پڑھنے کے لیے، تو مولانا نے میرا نام پوچھا اور پھر پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا میں نے آگے صومالیہ کا۔ تو انہوں نے خالی مجھے تھوڑی دعوت دی کہ ہمارے انڈیا میں نظام الدین دہلی میں ایک جگہ ہے، وہاں دعوت تبلیغ کا کام ہوتا ہے، آپ کوئی موقع نکال کر کے آؤ، مختصر دعوت۔ تو میں وہاں گیا اور بہت قریب ہو گیا، دھوکہ کھل گیا، آج اللہ نے پورے ملک کا ان کو جگہ بنایا۔ اب سب قیمتی ہے، دین کی باتوں کو دھیان کے ساتھ میں سنیں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے بہت بڑی بڑی دولتیں دے گا، دھوکہ کھل گیا، حقیقت سامنے آئے۔ ایک وقت کا ہوا ہے کہ طفیل بن عمر دوسی 80 گھرانوں کو لے کر کے آئے کلمہ پڑھانے کے لیے۔ اب ہم سوچتے ہوں گے کہ ہمارے گھر میں 2-3 افراد، ہمارے بچے 3, 4, 5, 6 جو بھی ہو، ہم اپنے اعتبار سے سوچتے ہیں۔ صحابہ کرام کی اولاد زیادہ تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے 18 بچے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 36 بچے تھے، اور سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کے 34 بچے تھے، اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے کتنے بچے تھے معلوم ہے؟ فجار اعمال میں، فجار صدقات میں حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ 125 بچے اپنے ہاتھ سے دفن کر چکے، 125 بچے
اور باقی کتنے تھے ان کو خود کو معلوم نہیں. ایک باقی تھی، ان کی باقی تھی، سال میں ایک فہرست دیتے تھے کہ تمہارے گھر میں اتنے بچے پیدا ہوئے، اتنے مرے. ان کو خود کو معلوم نہیں ہے، کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں. اللہ نے سب کو پال کر کے بتایا. بتایا کہ نہیں بتایا بھائی؟ اس میں سب سے قیمتی ہیرے کون آئے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جن کو 5000 سے زیادہ حدیثیں یاد تھی اور کتابوں میں آتی ہوگی وہ روایت کی ہوئی حدیث ہے. 5474 قریب اتنی حدیثیں جو ہے ان کی روایت میں آتی ہے. یعنی سارے شیخوں کے شیخ المشائخ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اتنی قیمتی ہیرے ہے. اور یہ بات سنی، دھوکہ کھل گیا. اللہ نے بہت بڑی بات، یہ 3 چیزیں جو ہے نا، اللہ ایک کو ہدایت دیں گے، اللہ ہماری مغفرت کریں گے، اور اللہ دھوکہ کھلیں گے اور حقیقت سامنے آئے گی، تیاری کا موقع ملے گا اور پورا دین ہماری زندگیوں میں آئے. بہت سارے بگڑے ہوئے انسان، شرابی کبابی، اللہ کے راستے میں گئے، دھوکہ کھل گیا، توبہ کر لی، اللہ کے ولی بن گئے. مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری، بہت سارے ساتھیوں نے دیکھا بھی ہوگا مولانا کو، اللہ کی قبر کو نور سے بھرتے ہوئے. ایک قصہ بتاتے ہیں اپنا ان کا خود کا قصہ. بمبئی میں ایک مسجد ہے، منگلی کندوری والی مسجد، بمبئی سینٹر سے 1 کلومیٹر دور. مولانا جب فارغ ہو کر کے آئے تو سب سے پہلے اس مسجد میں امام بنے. بچے پڑھاتے تھے اور نماز پڑھاتے. 75 روپیہ تنخواہ تھی. آنے جانے کا جو راستہ تھا، جو محلے میں سے راستہ تھا آنے کا، وہاں ایک شرابی رہتا تھا، ہر وقت شراب کے راستے میں مست. اس کی ماں بھی پریشان تھی، بڑا آدمی تھا. اس کی ماں جو ہے لوگوں کے برتن دھو کر، کپڑے دھو کر، برتن باندھ کر تھوڑے بہت پیسے لاتی کہ زبردستی چھین کر کے لے جاتا ہوں شراب کے لیے. اس کی ماں نے ایک مرتبہ مولانا محمد عمر صاحب سے کہا کہ مولانا اس میرے بچے کو جماعت میں لے جاؤ. اس نے بہت پریشان کر دیا، کمانا کچھ ہے نہیں اور میں محنت کر کے تھوڑے پیسے لاتی ہوں، یہ بھی چھین کے لے جاتا ہے. تو مولانا نے پوچھا کہ اس کا نشہ کب اترتا ہے؟ اس کی ماں نے کہا کہ شام کے وقت، یعنی عصر کے ٹائم پہ. مولانا محمد عمر صاحب 1-2 ساتھیوں کو لے کر کے اس کی تشکیل کے لے گئے. تھوڑی بات کی، اس کا دھیان بنایا اور 3 دن کی تشکیل کی. تو اس نے کیا کہا کہ مولانا میں تمہارے ساتھ چلوں تو صحیح، لیکن بوتل ساتھ میں رکھوں، شراب کی بوتل. مولانا نے کہا کہ بھی ہماری بھی ایک شرط ہے. اس نے کہا کیا شرط ہے؟ کہا کہ وہ بوتل جو ہے بیت الخلا میں رکھنی پڑے، سنڈاس میں رکھنی پڑے. یوں کر کے اس کو اٹھا کے لے گئے. اس کی بوتل سنڈاس میں رکھوائی اور مسجد کے باہر کے حصے میں سلایا. جب اس کا نشہ پورا اتر گیا، اس کے بعد اس کا منہ صاف کرایا اور اس کا وضو کرایا، تعلیم میں بٹھایا، کشتوں میں پھرایا، خوب تھکایا. عشاء کے بعد پینے کی تو کیا نوبت آوے، سب سے پہلے سو گیا. پہلا بسترے پر گیا یا جو ہے اس کو کچھ معلوم نہیں، اگلے حصے میں سلایا اور مولانا محمد عمر صاحب پیچھے سوئے. آدھی رات بھی نہیں گزری تھی اور پوری مسجد گونج رہی تھی، کوئی رو رہا تھا. مولانا نے چدر اٹھا کے دیکھا تو وہی شرابی رو رہا تھا. پہلی زندگی سے توبہ کر رہا تھا اور نئی زندگی کے بنانے کا عزم کر رہا. ابھی تو ایک مطلب چند گھنٹے گزرے ہیں اور اس کی زندگی بڑھ گئی. پکی توبہ کر لی اس نے. مولانا محمد عمر صاحب وہاں سے اٹھے اور آہستہ آہستہ جا کر کے وضو کیا اور آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ آ کر کے اس کے پیچھے بیٹھ گئے. وہ تو اللہ کے سامنے متوجہ تھا، رو رہا تھا، گر گڑا رہا تھا، دعائیں مانگ رہا تھا، توبہ کر رہا تھا. مولانا محمد عمر صاحب اس کی دعا کے اوپر آہستہ سے آمین کہہ رہے.
کئی بیانوں میں نے خود نے سنا کہ میں اس لیے بیٹھا تھا کہ اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ تھی. میں چاہتا تھا کہ اللہ کی رحمت کا ایک چھینٹا میرے پر پڑ جائے تاکہ میرا بیڑا پار ہو جائے. ایسے بہت سارے بگڑے ہوئے انسان اللہ کے راستے میں گئے, تعلیم میں بیٹھے, کشتوں میں پھرے, 3 چلا 4 مہینے لگائے, دھوکہ کھل گیا, حقیقت سامنے آ گئی, زندگی سے توبہ. ایسے ویسے کیسے کیسے بن گئے, ایسے ویسے کیسے کیسے بن گئے. اور پالنپور کے علاقے میں چمبل کی گاڑی کے ڈاکو جماعت میں آئے تھے چند سال پہلے. مراد بھائی نام تھا, اونچے قلم کے, چھاتی دیکھو تو چوڑی, گاڑی دیکھو تو اتنی بڑی. تو ہمارے گاؤں میں بھی آئے تھے کھانے کے لیے. جب اس کو بٹھایا تو کھانا برابر کھا نہیں رہے تھے. میں نے کہا مراد بھائی کھاؤ کیوں نہیں کھاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ وہاں چمبل کی گاڑی میں ہم نے پورے بکرے جو ہے سیک سیک کر کے کھائے, بغیر تیل اور مرچی کے. یہ تیل مرچی والا کھایا نہیں جاتا. پھر انہوں نے اپنے تھوڑی داستان سنائے کہ وہاں پہاڑ کی کھو میں چمبل کی گھاٹی میں ہماری چھوٹی بڑی حکومت تھی. پیسوں کی ضرورت پڑتی, ایک چٹھی لکھتی کسی سیڑھیے کے اوپر تو لاکھوں روپئے شام کو آ جاتے. ڈر کے مارے گے ابھی گولی چلاتے. بکرے کی ضرورت پڑی, بکرے والے خبر بھیجو ہے, بکرا جاتا تھا. پہاڑ کی کھو سے میں نکلتا تھا تو میرے سارے چہرے لائن سے کھڑے رہتے, حالات ہتھیار لے کر کے, اور ایک آواز لگاتے کہ سردار آ رہے ہیں, سارے جھک جاتے. چھوٹی موٹی حکومت تھی لیکن چین سکون نہیں تھا. آج اللہ کے راستے میں نکلا ہوں, کچا پکا کھاتا ہوں, چٹائیوں پر سوتا ہوں, اور چین سکون اتنا ہے کہ گھر جانے کو دل نہیں چاہتا. 4 مہینے پورے ہو گئے, 5 مہینے ہو گئے, ان کے گھر والوں نے نظام الدین خبر بھیجوائے کہ ہمارے شوہر 4 مہینے گئے تھے, 5 مہینے ہو گئے, ابھی تک واپس نہیں. کہاں ہے وہ؟ نظام الدین والوں نے دفتر کھولا, یہ کہا کہ جماعت پالنپور گئی. تو پالنپور کے ذمہ داروں پر خبر آئی کہ وہ ان کو سمجھا بجھا کر کے واپس بھیجو. بڑی مشکل سے ان کو واپس بھیجا. اللہ نے بہت بڑا کام ہم کو دیا ہے. اللہ اس کی حقیقت ہمارے کو کھول دے. ابھی حقیقت نہیں کھلی, اور جس دن حقیقت کھل جائے گی اس دن ہمارے گاؤں والے, رشتے دار, گھر والے سب منع کریں گے, اور ہم کیا کہیں گے, نہیں میرا وقت ہو گیا, میں جاؤں. مولانا محمد عمر صاحب 4 مہینے کے لیے نکلے, اللہ نے حقیقت کھول دی. میں نے کئی بیانوں میں سنا, اس میں بہت ساری مجمع نے سنا ہوگا. مولانا یہ فرماتے تھے کہ بھائی میں 4 مہینے نکلا تھا, ابھی تک میرے 4 مہینے پورے نہیں ہوئے, اور میں دعا کرتا ہوں کہ موت تک پورے نہ ہو. حقیقت کھل گئی. دیکھو ایک چھوٹا بچہ ہو جس نے گڑ نہ کھایا ہو, گڑ دیکھا بھی نہ ہو, کھایا بھی نہ ہو, اس کو گڑ کا ٹکڑا تو کھانے کے لیے تو وہ کیا کرے گا معلوم ہے, وہ بند کر دے گا کہ شاید یہ کوئی کاٹی دوا کھلا رہے. اب ایک نے یہاں سے ہاتھ پکڑا, ایک نے یہاں سے پکڑا, اب وہ لاتے مار رہا ہے, منہ سے کاٹ رہا ہے, شور مچا رہا ہے, اور تیسرے آدمی نے زبردستی اس کا منہ چوڑا کر کے گڑ کا ٹکڑا اس کے منہ میں ڈال دیا. زبان کو مٹھاس معلوم ہے کہ وہ تو میٹھا ہے, شور مچانا بات, منہ سے کاٹنا بات, لاتے مارنا بات, اور بسے لے کر کے گڑ کا ٹکڑا کھائے. اب گھر میں کیا کرنا پڑے گا معلوم ہے, تالا لگا کر کے گڑ کو رکھنا پڑے گا, ورنہ چوری کر کے بھی کھائے گا. گڑ کی حقیقت معلوم ہو گئی. ابھی دعوت کی حقیقت ہم کو معلوم نہیں ہوئی ہے. جس دن حقیقت معلوم ہو جائے گی اس دن ہمارے گاؤں والے, رشتے دار, گھر والے سب منع کریں گے کہ مت جاؤ. اب کہیں گے نہیں میرا تو وقت ہو گیا, میں جاؤں. یہ کوئی قصہ سناؤ, سنو گے میں اتائی تو نہیں ہو نا. بس ہم انشاءاللہ تھوڑی دیر میں بات پوری کریں, اور ٹائم ملے گا. اصل 6 بجے نماز. مولانا محمد عمر صاحب ایک قصہ سناتے ہیں. ایک بیپاری تاجر کروڑوں کا ہیرا لے کر کے
बम्बे से दिल्ली जा रहा, शायद पहले भी एक बंदा मैंने सुना है, करोड़ों का हीरा ले करके दिल्ली जा रहा। तो जेब कतरे जो होते हैं भाई, जेब काटने वाले, वो बड़े माहिर होते हैं, और इनका भी एक एरिया होता है 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर, फिर वो आगे नहीं जा सकते, एक जेब कतरा पीछे रहते हैं। इनके जेब कपड़े सूटकेस सब देख ली, हीरा मिला नहीं, और इसका एरिया पूरा हो गया। तो उसने दूसरे जेब कतरे के हाथ पर व्यापारी को भेज दिया, ये मेरी व्यापारी तेरा, मुझे इतने पैसे दे। अब दूसरे जेब कतरे ने काम शुरू किया, कपड़े सूटकेस वगैरह सब छान मारी, लेकिन हीरा मिला नहीं, और इसका भी एरिया पूरा हो गया। उसने तीसरे जेब कतरे के हाथ पर थोड़ी कीमत बढ़ा करके व्यापारी को भेज दी, लाखों रुपया कीमत हो गई व्यापारी की। समझ में आया भाई? आखिर में जिसने खरीदा था उसने बहुत बड़ी रकम दी थी, बहुत मेहनत की, लेकिन हीरा हाथ में नहीं आया। अब दिल्ली आने की तैयारी थी, पास में आकर के बैठा और कहा, भाई साहब एक बात बताओ, तुम्हारे पास एक हीरा है। व्यापारी चौंक गया, इसको कैसे मालूम हो? कहा नहीं है। कहा बिल्कुल है, तुम बम्बे से चले हो, इतने जेब कतरों ने पीछा किया, और तुम्हारी कीमत बढ़ते बढ़ती इतनी बढ़ी, और मैंने इतने में खरीदा है। अब तो तुम निकाल करके बताओ ना, तो भी हीरा नहीं चाहिए। अब खाली अपना हुनर बता दो कहाँ छुपा है। इतने बड़े बड़े माहिर तुम्हारे पीछे लगे, किसी के हाथ में हीरा नहीं आया, तो तुमने छुपाया कहाँ पर, इतना बता दो भाई। स्लीपर सीटें देखिए भाई, स्लीपर एक कंपार्टमेंट में 8 सीटें होती है, 2 सीटें खिड़की की तरफ, और 6 सीटें जो होती है 3 इधर 3 इधर। ये व्यापारी जिस सीट के ऊपर बैठा हुआ था उसकी 2 सीट थी, उस सीट के नीचे नहीं, सामने वाले दूसरे आदमी की सीट, उसके नीचे एक फुगारदान पड़ा हुआ, मिट्टी का कटोरा, मिट्टी का कटोरा था, इसमें रेत भरी हुई, और पान खाकर इसमें थूकता था। उसने जाकर को उसके अंदर छुपाया। अब किसी का जान जा सकता है कि करोड़ों का हीरा इसमें होगा भाई। ये हीरा जो बच गया अपनी सादगी की वजह से बच गया। किसी का जान नहीं जा सकता कि इसके अंदर करोड़ों का हीरा हो। अगर ये जेब में रखता, सूटकेस में रखता, तो बड़े बड़े माहिर पीछे लगे होते, हीरा चला जाता। ये हीरा अपनी सादगी की वजह से बच गया। ये दावत तबलीग का जो काम है, अल्लाह ने इसके ऊपर सादगी का पर्दा डाल दिया। इस वजह से हम सब धोखे में, जब तस्वीर होती है ना, अपने को बचा दे। साहबा के ऊपर इसकी हकीकत भूल गई थी, तो साहबा के बच्चे भी जो है खड़े हो जाते हैं, पैर के बच्चों पर खड़े हो जाते हैं कि हमारा नंबर लग जाओ। अल्लाह करे कि हमारे ऊपर हकीकत भूले पड़े। अल्लाह के रास्ते में जितने चलते रहेंगे, दीन की बातें सुनते रहेंगे, धोखा खुलता रहेगा, हकीकत सामने आती रहेगी। हमारी जिंदगियों में हकीकी दिन आएगा, पूरा दिन आएगा। आज तो हम दिन किसको समझते हैं भाई? जो नमाज पढ़ता है वो समझता है कि मैं जिंदा, जिसने हज कर लिया वो समझता है कि मैं जिंदा। पूरा दिन जो है इबादत, मामलात, माशरत और अखलाक, ये 5 शोबों का नाम है दीन। हकीकत के साथ हमारी जिंदगियों में ईमान आ गया। सहाबाए किराम की जिंदगियों में अपनी हकीकत के साथ बड़ा ईमान था। पहाड़ अपनी जगह से डर सकता था, लेकिन सहाबा के ईमान में कोई डगमगाहट नहीं है। पानी का
حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، ایک صاحب نے آ کر خبر دی کہ ابو درداء تمہارا مکان چل گیا۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کیا فرمایا؟ میرا مکان نہیں چل سکتا، اطمینان سے۔ دوسرے صاحب نے آ کر خبر دی کہ ابو درداء تمہارا مکان چل گیا، آگے میرا مکان نہیں چل سکتا۔ تیسرے صاحب نے آ کر خبر دی، وہی جواب۔ چوتھے صاحب نے آ کر خبر دی کہ ابو درداء تمہارے محلے میں آگ لگی اور آگ بڑھتے بڑھتے تمہارے مکان تک گئی اور بجھ گئی۔ انہوں نے کہا میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میرا مکان نہیں چل سکتا۔ یہ آنے والے صاحبوں نے پوچھا یا تو صحابہ ہوں گے یا تابعی ہوں گے۔ انہوں نے پوچھا آپ نے اتنا یقین کے ساتھ میں کیسے کہا کہ میرا مکان نہیں چل سکتا؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی حدیث میں، وہ دعا اگر کوئی صبح میں پڑھ لے شام تک اچانک کی مصیبت نہیں آ سکتی، اور کوئی شام کو پڑھ لے تو صبح تک اس کے اوپر اچانک کی مصیبت نہیں آ سکتی۔ تو میں نے اس دعا کو صبح میں پڑھ لیا تھا، تو میں تمہاری نظر پر یقین کروں یا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کروں؟ تمہاری نظر غلط دیکھ سکتی ہے، دھوکہ کھا سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس کے اندر دھوکہ نہیں، غلط نہیں ہو سکتی۔ صحابہ نے یہ یقین بنایا کہ وہ صحابہ کا ایک قصہ سناؤ، ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا۔ ایک مرتبہ دوسری مرتبہ اسرا کے ملک میں گئے صحابہ، اسرا کے ملک میں اسرا نے جو ہے خبر بھیجوائی کہ تمہارے اندر سے ایک آدمی کو بھیجو، اب اس سے پوچھے کہ ہمارے ملک میں کیوں آئے ہو؟ صحابہ کرام نے مشورہ کر کے ایک صحابی کو بھیجا، حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ، یہ چھوٹے در کے صحابی تھے، ان کا ٹٹو جو تھا وہ بھی چھوٹا تھا، اور ان کی جو تلوار تھی اس کا دستہ ٹوٹا ہوا، وہاں جگرے لپٹے ہوئے، اور سفر کر کے آئے تھے کپڑے پہنے تھے۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر کے گئے۔ ان کے جانے سے پہلے کسریٰ نے اپنے محل کو سجایا، قالین بچھایا، قالین، اور دروازے سے لے کر تخت تک فوج کھڑی ہے، ہتھیاروں کے ساتھ میں، ہتھیار لگے ہوئے، فوج پہنا ہوا، لوہے کی ٹوپی، سیرے پہنے ہوئے۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ جو گئے، ایک پہلوان دروازے پر بیٹھا، پہلوان نے کہا کہ اندر نہیں جا سکتے۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، تمہارے بادشاہ نے بلایا ہے، اگر میری ضرورت نہ ہو تو وہاں پر جاتا ہوں۔ پہلوان نے پوچھا ہمارے ملک میں آئے ہو اور یہ تمہارے پاس جو چھوٹا سا آلہ ہے اس سے ہمارا مقابلہ کرو گے؟ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا اس کو مت دے، اگر اس کو دیکھنا ہے تو تیرے پاس جو ڈھال ہو ڈھال لے کے کھڑا ہو جائے۔ وہ پہلوان ڈھال لے کے کھڑا ہوا، تلوار کو روکنے کا ایک آلہ ہوتا ہے ڈھال۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے ایک وار کیا ہے اور ڈھال کے دو ٹکڑے ہیں۔ پہلوان سمجھ گیا کہ ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ پہلوان نے کہا اچھا جاؤ اندر، اپنے ٹٹو کے اوپر سوار ہے، گھوڑے کے اوپر، اور محل کے اندر جا رہے ہیں۔ پہلوان نے کہا اپنا ٹٹو باہر باندھو پھر جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، اگر جاؤں گا تو اس کے اوپر سوار ہو کر جاؤ۔
بھائی کسی کے گھر پر ہم جاتے ہیں موٹر سائیکل لے کر، تو موٹر سائیکل تو باہر کھڑی کرتے ہیں، موٹر سائیکل لے کے گھر میں جاتے ہیں۔ یہ صحابی دیکھو ان کا ایمان کتنا مضبوط، اجنبی ملک ہے، اکیلے ہے، یہاں ساری فوج کھڑی ہے، بادشاہ بڑے بڑے وزیر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مرعوب نہیں ہوتے، ڈر نہیں خوف نہیں، اور اپنے ٹٹو کے اوپر سوار ہو کر کے بادشاہ کے محل میں داخل ہو رہے ہیں۔ جو قالین بچھایا تھا تو ٹٹو کے پیر پھسل رہے، اپنی تلوار نکالی اور قالین کو چیرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ دونوں طرف جو فوج کھڑی ہے، فوج کے بیچ میں سے قالین کو چیرتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں یہ کیا بچھا دیا ہے، میرا ٹٹو بھی صحیح نہیں چل سکتا، اس سے تو میری اللہ کی زمین اچھی ہے کہ میرا ٹٹو صحیح چل سکتا ہے۔ کتنا ایمان مضبوط بنایا ہوگا، اللہ ہمارا ایمان مضبوط بنا دے۔ یہ محنت ہے، اس محنت میں لگے رہیں گے، اللہ ہمارا ایمان مضبوط بنائے، بنتا جائے۔ جو ٹھیکنا ہوتا ہے بھائی لطیفہ سنا لطیفہ، وہ بڑا ہوشیار ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، امیر، وقت کے بادشاہ، ان کے بعد ایک ٹھیکنا آدمی ہے، اس نے کہا کہ امیر المومنین فلاں آدمی نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہنس رہے تھے، اس نے کہا کہ امیر المومنین میں شکایت کر رہا ہوں، آپ ہنس رہے ہو۔ کہا کہ میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ ٹھیکنا آدمی دھوکہ نہیں کھاتا، تو دھوکہ کیسے کھا دے؟ تو اس نے کہا کہ امیر المومنین جس نے دھوکہ دیا ہے اس سے بھی زیادہ ٹھیکنا ہے۔ حضرت ابن عامر رضی اللہ عنہ بڑے ہوشیار، جب قحط کے پاس گئے ادھر ادھر دیکھا، گھوڑا باندھنے کا کوئی ٹھوٹا ملا نہیں، تو بادشاہ کے طبقے کے ساتھ میں ٹٹو کو باندھا اور وہاں سے ڈبکی لگا کر بادشاہ سے گدے سے گدا ملا کر کے بیٹھ گئے، بالکل گدا لگا کر، اور کیا کہا کہ بادشاہ اس طرح میرے بیٹھنے سے میری عزت بڑھ گئی ہے اور تیری عزت گھٹ گئی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا ہمارے ملک میں کیوں آئے ہو؟ تو لمبا چوڑا بیان نہیں، اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو صحیح سلامت رہو۔ بادشاہ نے دوسرا پوچھا کہ اگر ہم اسلام قبول نہ کریں تو پھر کیا کرو گے؟ حضرت ابن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم ہم کو ٹیکس دینا، جزیہ، ہم تمہارے بچوں کی، عورتوں کی، مال کی، سب کی حفاظت کریں۔ بادشاہ سے ٹیکس مانگ رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ ہم جزیہ نہ دیں پھر کیا کرو گے؟ پھر انہوں نے اپنی تلوار نکالی اور کہا کہ اس سے مقابلہ کریں۔ سب کے سامنے بڑے بڑے وزیر بیٹھے ہوئے ہیں، فوج کھڑی ہے، اجنبی ملک ہے، اکیلے ہے، کوئی ڈر نہیں، اندر کا ایمان بنا، اندر کی مایا بنے۔ آج معمولی باتوں میں ڈر جائے، تھوڑی سی بات ہوئی تو گھبرا جائے، کیا ہوگا کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ ہمارے ساتھ میں، چھوٹے سے چھوٹے ملک کا سفیر کسی بھی بڑے ملک میں چلا جائے وہ ڈرتا نہیں ہے، کیوں کہ پورے ملک کی جو ہے حمایت طاقت میرے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اذان میں کیا سنتے ہیں بھائی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر 4 مرتبہ سنتے ہیں۔ یہ مؤذن صاحب اشارہ کر رہے ہیں 4 طاقتوں کی طرف، پانی، ہوا، آگ اور مٹی، یہ بڑی طاقتیں نہیں ہے، اللہ بڑے ہے، اس سے فرشتے بڑے، پھر اس سے اللہ بڑے۔ اللہ جس کے سامنے ہو جائے اس کا کوئی نہیں رکا سکتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے کتنے پلان بنائے ہوئے، کچھ کر سکے مشرکین کچھ بھی نہیں کر۔ ایک مرتبہ گھر کو گھیر لیا، ہمارے نبی صاحب ہجرت کرنے والے تھے، بڑے بڑے چودھری گھر کو گھیر لیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکلنا،
کی یاسین شریف کی آیتیں پڑھ کے اس پر دم کیا اور سبب کے درجے میں باہر پھینکی. اللہ نے سب کی آنکھوں میں پہنچائی. جتنے چودھری کھڑے تھے سب کی آنکھوں میں مٹی پہنچائی. آنکھیں بچتے رہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں سے نکل گئے اور نیچے پانی لے کر کھڑے تھے. سورج نکلا, سورج اور اڑایا چڑھایا, شیطان آیا انسان کی شکل میں. آپ کیوں کھڑے ہو؟ آئے نبی نکلیں گے دن کے گردن بنا کے آگے ہو تو کھڑے اور تمہاری آنکھوں میں تمہاری پگڑیوں پر مٹی ڈال کے گئے. انہوں نے پگڑی اٹھا کے دیکھا تو مٹی چڑھ گئی. گانے شور میں چھپے تھے. مشرکین بالکل قریب آ گئے, پاس میں آ گئے. اللہ نے ایسی حفاظت کر دی مکڑی کی طرح نہ کر دی. مکڑیاں نے یہ بولوایا اوہن البیوت لبیت العنکبوت, سب سے کمزور گھر مکڑی کا. ایک جھاڑو مارا تو ٹوٹ جائے, صاف ہو جائے. مکڑی سے اللہ نے کام لیا. مکڑی نے جو ہے دانا لگا دیا, کبوتر نے وہاں گھونسلہ بنایا, انڈے رکھے. مشرکین کہنے لگے تو بہت برا نہ کھا رہے, یہاں کوئی چھوڑ نہیں سکتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت ہو. اللہ ہمارے ساتھ میں, کوئی ڈرنے کی بات. ہم محنت کرتے رہے اور ایمان کو مضبوط بنا. دوسری چیز عبادتوں کو جانتا رہنا. بس آپ بچہ بات ختم ہو جائے. عبادتوں کو جانتا رہنا. ہماری نماز, ہمارا روزہ, ہمارا حج, ہماری دعا جانتا رہنا. دیکھو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پہلے نماز کیسی تھی معلوم ہے؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دو چادریں تھیں, ایک چھوٹی تھی ایک بڑی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علی 2 رکعت نماز ایسی پڑھ کر کے بتاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی خیال نہ ہو. ان 2 چادروں میں سے ایک چادر میں تمہیں دو. حضرت رضی اللہ عنہ نے نماز شروع کی. پہلی رکعت میں اللہ کے سوا کوئی دھیان نہیں, کوئی خیال نہیں آیا. دوسری رکعت میں رکوع میں ایک تھوڑا خیال آیا. کیا آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی چادر دیں گے یا چھوٹی چادر. جب نماز پوری کی پوچھا کہ علی تمہاری نماز کیسی رہی؟ وہ تو صاف دل والے تھے, صاف کہہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خیال آ گیا تھا کہ آپ چھوٹی چادر دو گے یا بڑی چادر. اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی یہ تو چھوٹی بھی گئی بڑی بھی گئی. یہ نماز ایک وقت وہ آیا, ایسی نماز بنائی کہ بجلی کے اندر تیر گھس گیا اور ہڈی کے اندر کسی کو نکالنے دیتے نہیں تھے. گھر والوں نے کہا کہ جب نماز شروع کرے تب نکال. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز شروع کی. حکیم صاحب آئے اور انہوں نے تیر کھینچے. جب نماز پوری کی مجمع دیکھا کہ آپ تیر نکالنے آئے ہو, کہا کہ وہ تو آپ نے نکال دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے پتا بھی نہیں چلا. ایسی نماز محنت کرنا, جب محنت کریں گے اللہ نماز بنائے. ایک لطیفہ سناؤ, کیا سنو گے؟ آنکھیں کھول کر کے بہت کام آئے گا انشاءاللہ. اور گھر پر جا کر کے بھی سنانا بچوں کو. ایک بہرا آدمی تھا, بہرا, کان سے سنتا نہیں تھا. اس کے پڑوس میں ایک آدمی بیمار تھا. اس کی عیادت کرنے کے لیے جانا تھا, بیمار خوشی کرنے کے لیے. اب بہرے نے سوچا کہ میں جو سوال کروں گا اور سامنے والا جو جواب دے گا مجھے تو سنائی نہیں دے گا کیا جواب دیا. تو اس نے 3 سوال طے کیے اور 3 جواب بھی طے کر دیے. بھائی کسی کے گھر جاتے ہیں بیمار خوشی کرنے کے لیے تو سب سے پہلے سلام کر کے کیا پوچھتے ہیں کہ بھائی طبیعت کیسی ہے, یہی پوچھتے ہیں نا. اور سامنے والا چاہے کتنا ہی بیمار ہو کیا جواب دے گا معلوم ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, یہی کہے گا نا. تو بہرے نے یہ طے کیا کہ پہلا سوال کروں گا کہ بھائی طبیعت کیسی ہے, تو سامنے والا کہے گا ٹھیک ہے, تو میں اس کے جواب میں کہوں گا الحمدللہ.
دوسرا سوال یہ طے کیا کہ اس کو پوچھو کہ بھائی کیا کھاتے ہو، کون سے پرہیز کا کھانا کھاتے ہو؟ تو بیمار کہے گا تیل کا، مرچی کا یہ کھاتا ہو۔ تو کہا کہ میں یوں کہوں گا کہ بہت اچھی غذا ہے، کھاتے رہو۔ تیسرا سوال یہ طے کیا کہ اس کو پوچھو کیا کہ بھائی کون سے ڈاکٹر کے علاج کراتے ہو، بھوج میں یا کیا میں یا احمدآباد میں؟ تو وہ کہے گا کہ بلا ڈاکٹر کا علاج کراتا ہو۔ تو میں اس کے جواب میں کہوں گا کہ بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، علاج کراتے رہو۔ 3 سوال 3 جواب دے کر کے وہ بہرا آدمی جو تھا نا، ہاتھ میں چڑیا لیا، ہنسا اور آہستہ 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 پڑوس میں گیا، سلام کر کے بیٹھا اور سب سے پہلے پوچھا بھائی طبیعت کیسی ہے؟ تو سامنے والے نے کہا کہ مر رہا ہوں۔ اس نے تو پہلے سے جواب طے کر دیا تھا کہ الحمدللہ۔ تو بیمار جو تھا لال پیلا ہو گیا کہ میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ مر رہا ہوں اور یہ کہتا الحمدللہ۔ پھر دوسرا پوچھا کہ بھائی کیا کھاتے ہو؟ تو غصے ہو گیا تھا، تو غصے میں کہا کہ زہر کھاتا ہو۔ کہا بہت اچھی غذا ہے، کھاتے رہو۔ وہ اور لال پیلا ہو گیا۔ پھر تیسرا سوال کیا کہ کون سے ڈاکٹر کا علاج کراتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ملک الموت کا۔ کہا بہت اچھے ڈاکٹر علاج کراتے رہو۔ آج میں ایسا لیا السلام علیکم کر کے اور دل میں خوش کہ میں تو بیمار کرسی کر گیا ہے۔ ارے کیا بیمار کرسی کر گیا، اس کو اور زیادہ بیمار کر دیا ہے۔ آدمی اپنی نماز کو صحیح نہیں کرتا ہے، بچپن میں جو سیکھی تھی وہی پڑھ رہا ہے، رکوع صحیح نہیں، سجدہ صحیح نہیں، 60 سال تک وہی نماز پڑھتا رہتا اور دل میں خوش کہ میں تو پکا نمازی۔ نماز میں بہت ضروری ہے، میں صحیح کر رہا ہوں، الحمد شریف، سنتے، رکوع، سجدہ صحیح کر رہے۔ پھر یہ نماز جاندار بنے، پھر حج کو بھی صحیح کرے۔ ورنہ بہت سارے حاجی آ جاتے ہیں، لبیک کہتے ہیں اور وہاں سے کیا جواب ملتا ہے؟ لا لبیک، یہ لبیک قبول نہیں۔ روزے کے بارے میں آتا ہے بہت سارے سوال شام تک بھوکے اور خالی بھوکے رہنے کے سوا کچھ نہیں، غیبتیں کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، دھوکہ بھی دیتے رہے، تو خالی بھوکے رہے، سوا وغیرہ کچھ نہیں۔ اس لیے اپنی عبادتوں کو جاندار بنا۔ اور تیسری چیز اپنے معاملات کو صحیح کرنا۔ کسی کا 1 پیسہ بھی رہ گیا نا، کئی 100 نمازیں اس کے بدلے میں دینی پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے پوچھا بتاؤ مفلس کون؟ تو صحابہ نے کہا ہے رسول اللہ جس کے بعد مال و دولت نے مفلس کہا نہیں۔ قیامت کے دن میری امت کا مفلس وہ ہوگا بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، پہاڑوں کے برابر۔ کسی کا مکان دبایا، کسی کی زمین دبائی، کسی کا پیسہ دبایا، اس کے پاس سے نیکیاں لے کر ان کو دی جائے گی۔ نیکیاں ختم ہو گئی اور مطالعہ میں باقی رہ گئے تو ان کے گناہ اس کے اوپر ڈالے جائیں گے۔ یہ آیا تھا نیکیوں کے پہاڑ لے کر اور گناہوں کے پوٹلے لے کر کے جہنم میں جائے۔ یہ ہے میری امت کا مفلس۔ یہ تیسرا سناؤں گا، فائدہ دے گا انشاءاللہ۔ ایک آدمی نے زمین خریدی، پیسے دے دیے، لکھائی پڑھائی ہو گئی، اس نے ہل چلایا تو اندر سے خزانہ نکلا، زمین میں سے معمولی نہیں، پورا بیل گاڑا ہوئے گا۔ پہلے لوگوں کے پاس تجوریاں نہیں ہوتی تھی تو اپنی زمینوں میں مٹکوں میں سونا چاندی جواہرات جو ہے زمینوں میں گاڑ دیتے اور بڑا خزانہ نکلا۔ اب پورا بیل گاڑا بھر کر کے اس کے گھر گیا جس کے پاس زمین خریدی، اس کو کہا کہ بھائی میں نے تیری زمین خریدی تھی، اس میں ایک خزانہ نکلا ہے، ایک خزانہ تیرا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے میں نے تو زمین بیچ دی، اب اس میں سے کنکر نکلے، خزانہ نکلے، یہ سب تیرا ہے۔ یہ کہتا ہے تیرا ہے، وہ کہتا ہے تیرا ہے۔ دونوں جھگڑتے ہوئے قاضی صاحب کے بعد میں، پہلے جج نہیں ہوتے تھے، قاضی ہوتے، 3 دن میں فیصلہ، اور ابھی 50 سال ہو جاتے ہیں، قبر میں آدمی چلا جاتا ہے پھر بھی فیصلہ نہیں ہوتا۔ قاضی صاحب نے دونوں کی بات سنی
کہ معاملہ بڑا ٹیڑھا ہے. دونوں سے پوچھا تمہاری اولاد ہے؟ ایک نے کہا لڑکا ہے، ایک نے کہا لڑکی ہے. قاضی صاحب نے فیصلہ کیا کہ دونوں کا نکاح کرا دو اور یہ سارا مال جو ہے دونوں کو وصیت کر دو. کوئی لینے کے لیے تیار نہیں. آج ہماری حالت کیا ہے بھائی؟ 100 کی نوٹ راستے میں مل جائے تو ادھر ادھر دیکھ کر کے جائے. معاملات کی سمجھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا میت آتے جنازے آدھا پوچھتے تھے کہ بھائی اس کا جو ہے کوئی خرچہ ہو گیا. اگر یہ قرض دار ہوتا ہے نا اللہ کے نبی نماز نہیں پڑھا. صحابہ سے کہتے بھائی تم پڑھ لو. آپ کوئی ذمہ داری لیتا تھا کہ آپ میں ذمہ داری لیتا ہوں تو پھر اللہ کے نبی نماز پڑھا. آج آسان ہے کسی کا کوئی حق ہو ہم اس کو لوٹا دیں معاف کراتے ہوئے. معاملات کی سمجھ. اور چوتھا ہے معاشرت. ہمارا رہن سہن سنتوں کے مطابق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے موت تک کی سنتیں بتا دی. نیت کرو انشاءاللہ سنتوں کو زندگیوں میں لائیں گے. نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے. نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے. اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. شادیوں میں، منگنی میں، کھانے میں، سونے میں سنت ہے. اس میں برکت ہو. سب بتاؤ. نفحۃ العرب میں لکھا ہے. نفحۃ العرب ایک کتاب ہے جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے. بادشاہ کا ایک باز تھا، باز شکاری باز. ایک مرتبہ اڑ گیا اور کسی گاؤں میں کسی بڑھیا کے مکان کے اوپر جا کر کے تھک کے بیٹھ گیا. بڑھیا نے اس کو پکڑا. اس کو دیکھا کہ وہ اس کے پر بڑے ہو گئے. اڑنے کے جو پر ہوتے ہیں نا اس کے پر بڑے ہو گئے. کسی نے کاٹے نہیں ہے تو کینچی لے کر اسی سے پر کاٹ دی. اس کے پرچوں کی طرف نظر گئی کہ وہ اس کے ناخن بڑے ہو گئے ہیں. کسی نے کاٹے نہیں تو اس کے پنجے بھی کاٹ دی. آج اس کی وہ چوٹ بڑی ہو گئی ہے. کھانا کیسے کھاتا ہوگا اس کی چوٹ بھی کاٹ دی. اب نوکر چاکر ڈھونڈتے 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 اس گاؤں میں سے بڑھیا کے گھر سے اس باز کو پایا. باز کو بڑھیا کو لے کر کے بادشاہ کے دربار. بادشاہ نے دیکھا کہ شکاری باز اور یہ معاملہ کس نے کیا اس کے ساتھ؟ غلاموں نے کہا کہ اس بڑھیا نے. بڑھیا کو جب پوچھا تو بڑھیا نے کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے تو اس کے اوپر رحم آیا. اس کے پر بڑے ہو گئے تھے کسی نے کاٹے نہیں. میں نے تو رام کھا کے اس کے پر کاٹ دیے. اس کے ناخن بڑے ہو گئے تھے کسی نے کاٹے نہیں. میں نے رام کھا کے اس کے ناخن کاٹ دیے. اس کی چوٹ بڑی ہو گئی تھی. میں نے سوچا یہ کھانا کیسے کھاتا ہوگا. میں نے اس کی چوٹ کاٹ دی. بادشاہ نے کہا اس بڑھیا کا قصور نہیں ہے، قصور اس باز کا ہے. ہمارے مال میں اس کے لیے ایک مکان بنایا تھا، پنجرا ٹہلنے کے لیے بڑا شاندار. اور وقت پر کھانا ملتا تھا، وقت پر پانی ملتا تھا. نوکر جا کر اس کی خدمت کے لیے تھے. ساری خدمت ہو رہی تھی. یہ اپنا دربار، اپنا مال، میرا مال چھوڑ کر دوسری جگہ گیا کیوں؟ دوسری جگہ گیا تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. آج ہم نے اپنی نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا. جب تک سنتوں کو پکڑا تھا اللہ کی مدد آسمان سے آ رہی. اور لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ مسلمان مرتا ہی نہیں اور مرتا ہے تو زندہ ہو جاتا ہے. لیکن آج ہم نے سنتیں چھوڑ دی. غیروں کے طریقے لیے اپنی زندگیوں میں، کھانے میں، سونے میں، منگنی میں، شادی میں، ہر معاملے میں تو وہ جو اللہ کی مدد ہے. اور آج تاجر مولی کی طرح سے جو ہمیں پریشان کیا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے. نیت کرو انشاءاللہ سنتوں کے مطابق زندگی کو بنائیں. اور پانچویں چیز ہے اخلاق. ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں. زیادہ دعوت دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہمارے اخلاق کو دیکھ کر متاثر ہو جائے. بس ایک دو قصے سنا کر کے بات ختم کر دیتا ہوں. اب بات پوری ہو رہی ہے بھائی. بہت ٹائم ملے گا انشاءاللہ، ضرورت ملے گی. یہ راستے میں راجن پور پڑتا ہے. پالن پور سے آؤ بھائی.
بھائی وکیل صاحب تھے، کالے خان وکیل صاحب، دیکھے ہو گے آپ نے، سیدھے سادے ایک دیندار تھے. ایک بستی والے ایک مرتبہ آئے کہ وکیل صاحب ہمارے گاؤں میں ایک عبادت خانہ بنانا ہے نماز کے لیے. بستی والے بنانے دیتے تھے. وکیل صاحب نے کہا بھائی اچھا کوئی چھٹی کا دن ہوگا تو میں آؤں گا. ایک دن چھٹی کا دن تھا تو بس میں بیٹھ کے جا رہے تھے. بس میں اپنی سیٹ پر ایسے بیٹھے ہوئے تھے اور پوری بس بھری ہوئی. ایک اسٹاپ پہ جا کے بس کھڑی ہوئی تو وہاں سے ایک ہندو عورت چڑھی. اس کے گود میں بچہ تھا، ہاتھ میں تھیلی تھی. پوری بس بھری ہوئی تھی، سب ہندو تھے اور یہ وکیل صاحب اکیلے مسلمان. وکیل صاحب کی نظر آگے تھی، پیچھے سے عورت چڑھی تھی دروازے سے، تو پتہ نہیں تھا. اس عورت نے اپنی تھیلی بیچ میں رکھی، اوپر کی ڈنڈی پکڑ لی اور ہاتھ میں بچہ ہے گود میں. وکیل صاحب کی جب نظر پڑی نا وہاں پر، وکیل صاحب کھڑے ہو گئے. آپ ایسی آ گئی ہو، زبردستی بجایا. اور بس والے سارے دیکھ رہے تھے، دیکھو اخلاق. اس عورت کو جہاں اترنا تھا وکیل صاحب کو بھی اسی بستی میں اترنا. وکیل صاحب بھی وہاں اترے تو اس عورت نے کہا کہ بھائی صاحب میرے گھر چلو چائے پی کے جاؤ، جاننے میں بہت جلدی میں ہو، بہت چیز کے لیے آپ کو چلنا پڑے. تو عورت اپنے گھر میں، اور وہ سرپنچ کی لڑکی تھی. وہاں کا جو سرپنچ تھا اس کی لڑکی تھی اور وہی رکاوٹ بن رہا تھا عبادت خانے کے سرپنچ. اور وکیل صاحب کو پہچان کرنا، آؤ وکیل صاحب آؤ آؤ یوں کر کے بٹھایا. اس کو لڑکی نے پورا قصہ سنا ہے کہ بھائی صاحب نے مجھے جو اٹھ کر کے جگہ دی اور وہ کھڑے رہے. بس میں سارے بھائی اپنے تھے، کسی نے اٹھ کر کے جگہ نہیں دی. ایک اخلاق کی بات سنائی تو اس کا دل پسند گیا، نرم پڑ گیا. سرپنچ چائے پی، پھر پوچھا سرپنچ نے کہ وکیل صاحب کیسے آنا ہوا. آج وہ مسلمانوں کا جو محلہ ہے ان کو ایک عبادت خانہ بنانا ہے نماز کے لیے، بستی والے بنانے دیتے نہیں، اس لیے میں آیا ہوں. تو سرپنچ نے کیا کہا کہ تمہارے بھائیوں سے کہہ دو کل سے عبادت خانہ کا کام شروع کر دو. ایک معمولی اخلاق. ایسا ایک قصہ آخری سنو گے انشاءاللہ، تو کتابوں میں سنا. عثمان شیبی جن کے ہاتھ میں بیت اللہ کی چابیاں تھی، کعبہ جو ہے کعبہ جس کی طرف نماز پڑھتے ہیں، اس کا دروازہ سونے کا ہے، پورا سونا. اس کی چابی جو ہے عثمان شیبی کے پاس تھی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی تھی، مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا تھا. آپ کی تمنا تھی کہ بیت اللہ میں 2 رکعت نماز پڑھو. عثمان شیبی کے پاس گئے، دروازہ پکڑ کر کے وہ کھڑا تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھڑے تھے. کہا کہ عثمان میں ہجرت کر کے جانے والا ہوں، میری تمنا ہے کہ 2 رکعت بیت اللہ میں نماز پڑھو. آگے نہیں پڑھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر درخواست کی، اس نے کہا نہیں پڑھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عثمان سن، ایک وقت وہ آئے گا کہ جہاں تو کھڑا ہے وہاں میں کھڑا ہوں گا، اور جہاں آج میں کھڑا ہوں وہاں تو کھڑا ہوا ہوگا، اور بیت اللہ کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہو. کیوں کر کے چلے گئے، نماز نہیں پڑھے. مکہ سے باہر جا کر کہا کہ مکہ تو کتنا شہر ہے لیکن تیرے سپوت مجھے رہنے نہیں دیتے، ورنہ میں تجھے ہرگز نہیں چھوڑا. اللہ کے نبی صاحب چلے گئے. 8 سال کے بعد صحابہ کرام کا ایک مجمع ہو گیا، بہت بڑا مجمع. 10,000 صحابہ کو لے کر فوج پہنے ہوئے، جیب بنی ہوئی، ہتھیاروں کے ساتھ لیس، 10,000 کا لشکر لے کر کے مکہ میں داخل ہو. بغیر لڑے ہوئے مکہ فتح ہو گیا. اب دیکھو اللہ کے نبی صحابی نے خالی اتنا جملہ کہا، الیوم یوم الملحمہ. ایسا کوئی دوسرا جملہ تھا کہ آج تو جو ہے موٹی موٹی کرنے کا دن ہے، آج تو سب کی گردنیں اڑائیں. انہوں نے بہت پریشان کیا تھا مکہ والوں نے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ سنا کہ آنے نے آج تو رحم کرنے کا دن ہے کہ وہ سب کو معاف کر رہے ہیں اور اعلان کروایا جو اپنے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو امان، جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے گا اس کو امان، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو امان، سب کو معاف کر رہے ہیں اور پکڑ کے نہیں جا رہے تھے کہ چلو مکہ فتح ہو گیا کر، ایسے جھوکے ہوئے ان کا جو کوہان ہوتا ہے اڑی اڑی جو ہڈی اللہ کے نبی صاحب سینے سے لگ گئے اور روتے ہوئے داخل ہو رہے، سب کو معاف کر رہے۔ ہندا جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا، کلیجہ سینہ چیر کر کے باہر نکالا اور چبایا تھا اس کو، وہ تو سمجھ رہی تھی کہ آج ہماری صدی لوٹی جائے گی، ہماری گردنیں اڑائی جائے گی اور خون کی نالیاں چلے گی۔ آدھی رات گزر گئے، کوئی شور نہیں، اندھیرے میں چھوٹتے کتنا بڑا مجمع گیا گا وہ بیت اللہ میں جا کر دیکھتی ہے کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی اللہ کے سامنے رو رہا ہے اور یوں کہہ رہا ہے کہ اللہ یہ مکہ جو فتح ہوا ہم سے نہیں ہوا، اللہ ہم نے فتح کرنا ہے۔ یہ سارا ماحول دیکھ کر اس کا دل وسیع گیا اور اس نے بھی اسلام کا کلمہ پڑھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کے کھڑے تھے، عثمان شیخ بھی باہر کھڑا تھا تاکہ عثمان یاد ہے 2 رکعت نماز کی درخواست کی، نماز نہیں پڑھنے دی تھی اور میں نے یوں کہا تھا کہ عثمان ایک وقت ہوا ہے کہ جہاں تو کھڑا ہے وہاں میں ہوں گا اور جہاں میں وہاں تو کھڑا ہوگا، اور دیکھ لے آج وہی چابیاں میرے ہاتھ میں ہے، بول کیا خیال ہے؟ عثمان شیخ نے کیا کہ آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کتنا بڑا احسان کیا آپ میں سے کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابیاں اس کی طرف پھینکی، کہا کہ عثمان یہ چابیاں پکڑ، یہ چابیاں تیرے خاندان میں قیامت تک چلے۔ آج بھی بیت اللہ کی چابیاں جن کے پاس ہے وہ عثمان شیخ کا خاندان۔ یہ اخلاق ہمیں اپنی زندگیوں میں لانے ہیں۔ یہ دین کے 5 شعبے ہیں، ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرات اور اخلاق، یہ پورا دین ہے۔ جب دعوت کے اندر ہم جڑیں گے، دین کی باتیں سنیں گے، تعلیم میں بیٹھیں گے، 3 چلا 4 مہینے اللہ کے راستے میں جائیں گے، سمجھ ہو جائے گی اور اللہ جو ہے پورا دین ہمیں دیں گے، اللہ ہماری دنیا بنائیں گے، آخرت بنائیں گے۔ اب دیکھو جتنے دعوت کے کام میں لگے ہوئے ہیں، جس سطح کے اوپر تھے وہاں سے اوپر گئے، وہاں سے کوئی نیچے نہیں گیا۔ یہ چمک دامن جو دکھائی دے رہی ہے بھائی، یہ سب دعوت کی برکت۔ نیت کرو انشاءاللہ موت تک اس کام کو کریں۔ یہ تو ہماری پہلی مجلس ہے، اور انشاءاللہ عصر کے بعد ایک مجلس ہوگی، مغرب بعد ہوگی، الفجر بعد ہوگی، پھر اس کے بعد اور مجلس ہوگی۔ نیت کرو کہ ہر مجلس کے اندر ہم جم کے بیٹھیں اور سب سے پہلے ہمارے دل میں جو بات آوے وہ اللہ کی طرف سے فوراً کھڑے ہو جاؤ۔ اب دیکھو بہت سارے ساتھیوں کے دلوں میں بات آئی ہے کہ اللہ کے راستے میں جانا چاہیے، ہمت کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ کون اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے یا کم و بیش وقت کے لیے تیار؟ بولو ہمت کر کے بولو، کھڑے ہو جاؤ۔ ماشاء اللہ، اللہ بول فرمائے تو ہے۔ یاسین بھائی بوجھ ماشاء اللہ میں ساتھی نے نام لکھا۔ اللہ بول اللہ بول ماشاء اللہ۔ اشرف بھائی ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے، نکلنا آسان فرمائے، ساری رکاوٹوں کو اللہ قبول فرمائے۔ یاسین بھائی ماشاء اللہ۔